بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر ایک سوال اور ایک ٹاپک جو کہ عورتوں سے زیادہ ریلیٹڈ ہے اور پیرنٹنگ کے حوالے سے نہیں ہے لیکن ریلیشن شپ سے ذرا زیادہ ہے، وہ ایک ایسی سپر پاور ہے جو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے۔ اکثر اوقات مجھے یاد ہے سر فائز کی ہماری جب بھی پروگرامس ہوئے ریلیشن شپس کے اوپر، انہوں نے بے شمار اس پہ، بلکہ ان کی کتاب بھی ہے ٹوگیدر فار ایور، اور بہت دفعہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ ہماری جب پرانے زمانے کے کنگز ہوتے تھے، کوئنز ہوتی تھیں، تو پوچھا جاتا تھا کچھ کنگ سے، تو اس وقت کوئن کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن وہ جو سپر پاور استعمال کی جاتی تھی وہ کوئن کی یہ تھی کہ بعد میں جا کے کنگ ایسے ہی پیار میں اپنی کوئن سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس چیز کے بارے میں، تو بڑی تمیز سے، بڑی عزت سے، بڑے پیار سے آگے کوئن جواب دیتی تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کے لیے تو میرے حساب سے ایسے کر دینا چاہیے، کوئی بہت بڑا سا ڈیسیژن۔ تو اسی میں جو کنگ تھا وہ بالکل نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس پہ یس کر دیا جاتا تھا، جو بھی کوئین نے فرمائش کی ہے یا سجیسٹ کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، جس طریقے کا بھی ڈیسیژن پہ اس نے کہا ہے تو وہ کر دی جاتی تھی۔ لیکن اگر وہی کوئین چڑھائی کر دے اپنے کنگ پہ اور کہنا شروع کر دے سب کے سامنے، جب بات کی جا رہی ہے بولنا شروع کر دے کہ میرے حساب سے ایسے ہونا چاہیے، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، مجھے سمجھ ہے، آپ بے وقوف ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، یا بدتمیزی سے کہے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں سمجھ اس چیز کی، تو وہی جو کنگ ہے وہ سب سے پہلے اپنی کوئین کو ہی چھوڑے گا، تو یا اس سے دور ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک جگہ تو یہ میری لرننگ چل رہی تھی۔ ایک دفعہ میری اپنے ہسبینڈ سے مل کے بات ہو رہی، میں نے کوئی بات کی اور میں نے کوئی اپنی فرمائش کی ایسے طریقے سے، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کوئن نے کی، میں نے بھی طریقے سے فرمائش کی، اور میں نے کہا اگر یہ ہو جائے، چھوٹی سی بات تھی لیکن مجھے لگا وہ تھکے ہوئے ہوئیں گے، تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے جو آگے سے مجھے جواب دیا نا، میں نے بہت زیادہ خواتین سے اس کے بعد اس چیز کو شیئر کیا، کیونکہ ایک آدمی کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ بڑا عورتوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے، اور کم شاید اپنے ہسبینڈ سے انہوں نے ایسی بات نہ کی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیسے سوچ رہے ہیں اور وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ ان سے شیئر کیا اور انہوں نے مجھے کہا کیا کہ عورتیں ریئلائز نہیں کرتی کہ ان میں کتنی پاور ہے کہ وہ کوئی بھی بات منوا سکتی ہیں، لیکن منوانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ جو لہجے میں اکثر اوقات عورتیں اپنے آدمیوں سے بات کرتی ہیں، وہ لہجہ آدمیوں کو پسند نہیں آتا، اور وہ طریقہ جو ہے وہ سٹرن، وہ فرم ہو کے، وہ ذرا بدتمیزی سے یا ذرا لائک دے نو مور والا جو لہجہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے بات کریں گی تو وہ آدمی جو ہے وہ ماننا نہیں چاہے گا، وہ تنگ ہوئے گا، غصے میں بلکہ آئے گا۔ اور اگر طریقے سے بات کریں گی تو وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ آدمی کی تو نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آدمی تو کرنا چاہتا ہے اپنی عورت کے لیے ہر چیز، لیکن عورت کو مانگنے کی طریقہ آنا چاہیے، کہنا چاہیے، تمیز سے بات کرے یا پیار سے بات کرے۔ تمیز سے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو، شاید کسی کو یہ لفظ اچھا نہ لگے، لیکن میرا مطلب ہے کہ طریقے سے، تو طریقے سے بات کی جائے۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے جا کے اور بھی خواتین سے یہ ڈسکس کیا، شیئر کیا، اور میں نے کہا کہ ہم اکثر اوقات سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ عورتیں بہت پاورفل ہیں، عورتیں کچھ بھی کروا سکتی ہیں، عورتیں بڑا کچھ اچیو کروا سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو سکسیس بنوا سکتی ہیں، ایک زیرو کو ہیرو بنا دیتی ہیں، ایک کسی بھی انسان کو ایک بادشاہ بنا سکتی ہیں، ہر طرح سے اس کو چڑھا سکتی ہیں، سب کچھ اپنے زندگی میں اچیو خود بھی کر سکتی ہیں، گھر جیسا چاہیں بنوا سکتی ہیں، ہر اپنی ڈریم پوری کروا سکتی ہیں، ہر اپنی خواہش پوری کروا سکتی ہیں، لیکن طریقے سے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا۔ پہلی بات آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ڈی اسٹریس کیا ہوا ہے، وہ کسی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، اتنا اچھا رشتہ ہو، اتنی اچھی بانڈنگ ہو تو آپ اس کو ریڈ کر سکیں گے، اس کے فیشیل ایکسپریشنس کو۔ دوسرا، آپ نے گھر کو اتنا سکون والا رکھنا ہے کہ وہ آ کے اپنا جو اسٹریس ہے وہ ڈی اسٹریس کر بھی پائے۔ وہ اگر مسلسل آپ کے ارد گرد اسٹریس میں رہے گا تو کبھی بھی آپ لوگوں کی کانورسیشن اچھے نوٹ پہ اینڈ نہیں ہو پائے گی۔ تو عورتیں جہاں اپنے اینڈ پہ وہ سارے رولز ٹھیک سے پلے کرے، عورتیں جب اپنے اینڈ پہ ہر طرح سے وہ ذمہ داری جو اس کے اوپر ہے وہ فلفل کر رہی ہو۔ اب یہ بڑی میں ٹپکل باتیں کروں گی، اگین شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن اگزامپل کے طور پہ کر رہی ہوں۔ اگر آدمی آتا ہے گھر کام کر کے 8 آورس کے یا 10 آورس کی، جتنی بھی اس کا کام ہوتا ہے، 6 آورس کا بے شک ہو، کر کے آتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چائے بنی ہوئی ہے اور وہ آ رہے ہیں اور چائے پی ہے، اور آپ بچے جو ہیں وہ
بابا یا ابو یا جس طریقے سے بھی ان کو بلاتے ہیں وہ جا کے حق کرتے ہیں اور آپ بڑی خوش ہیں اور ان کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں, پانی پوچھتی ہیں, چائے پوچھتی ہیں, کچھ مزے کی ان کی چیز پسند کی بنائی ہوئی ہے, کپڑے وہ اتارتے ہیں, آپ کہتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ ریسٹ کر لیں, تھوڑا سا واش روم وغیرہ سے ہوا ہے, کچھ کھانے پینے کی چیز میں رکھ لیتی ہوں ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے. اب وہ بندہ سکون میں آ گیا ہے, چینج ہو گیا ہے, اس نے بچے بھی خوش دیکھیں, کوئی چاں پاں نہیں چل رہی, گھر صاف ستھرا اس کو ملتا ہے, ہر طرح سے اس کو وہ سکون نظر آ رہا ہے. اب وہ سکون آپ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے ایموشنلی, کیونکہ آپ سٹریس میں نہیں ہیں, آپ غصے میں نہیں ہیں, آپ پریشان نہیں ہیں, آپ ورڈ نہیں ہیں. اور وہ جب آتے ہیں وہ ساری چیزیں جو اس کی بیسک نیڈس ہیں, جو آبویسلی ایک انسان کی اور آدمیوں کی ٹرسٹ میں بھی زیادہ ہوتی ہے, کھانے پینے کی بھی نیڈ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جتنا فزیکل لیبر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بچے بھی جب کھیل کے آتے ہیں بڑی ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, فزیکل لیبر کر رہے ہوں گے, فزیکل کام کر رہے ہوں گے, ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے, ڈرائیونگ بھی جو ہوتی ہے وہ فزیکلی ایگزرشن ہوتی ہے اس میں, یہ نہیں کہ بس وہ اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے, وہ کام ہو رہا ہوتا ہے ان کا, تو اس میں ان کی نیڈ کھانے پینے کی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ سارا کچھ ان کو جب فزیکل نیڈس ان کی فلفل ہو رہی ہیں, اس وقت جب آپ کوئی بھی چیز کہتی ہیں اچھا میں سوچ رہی تھی آج امی کی طرف ہوا ہے, میں سوچ رہی تھی کہ آج بچوں کو وہاں لے جائیں, آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, آپ کے لیے پاسبل ہے, یا کون سا دن بھی آپ فری ہوتے ہیں, آپ مجھے ذرا بتائیے گا کب پاسبل ہو, میں اس کے حساب سے پلان کر لوں گی. اگر اس طریقے سے آپ بات کریں تو کوئی ہسبینڈ بھی یہ نہیں کہے گا کیا مطلب تم نے کہاں جانا ہے, کیا مطلب بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے. لیکن اگر آپ ہسبینڈ انٹر ہوتا ہے اور بچے چیخ چہار کر رہے ہیں اور گھر گندا کیا ہوا ہے, انہوں نے گند مچایا ہوا ہے, اور آپ بڑے حال میں ابھی تک اپنے نائٹ سوٹ میں پھر رہی ہیں, کھانا وغیرہ بنا نہیں ہے, بچے بھوک سے رو رہے ہیں, اور آپ کہتی ہیں کہاں تھے پورا دن, میں پاگل ہوگی ان بچوں کے ساتھ, آپ پورا دن نکل جاتے ہیں, میں پیچھے کھپتی رہتی ہوں. تو اس وقت وہ آپ کچھ بھی کہیں گے, بلکہ شاید وہ دروازے سے ہی مڑ کے واپس چلے جائیں, اور آپ کچھ بھی کہیں گے تو وہ شاید اس طریقے سے اس کو نہ لیں, وہ کہیں گے پھر ایک اور مصیبت سر پر. وہ اسٹریس ڈی اسٹریس نہیں, وہ اسٹریس ان کا اوپر ہی ہونے لگ جائے گا. اچھا, ایک عورتوں کی ایک اور چیز بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں وہ سپر پاور کی بات آتی ہے. آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی فیملی خوش ہو. اب عورتوں کو لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت میں بھی خوش ہوں, ہر وقت بچے بھی خوش ہوں, یہ کیا. آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی فیملی خوش ہو. آدمی اپنی ورتھ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کے, کیونکہ وہ پرووائڈر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طریقے سے کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ میرے بچے بھی خوش ہیں, فیڈ ہیں, پڑھائی ان کی ہو رہی ہے, تمیز والے ہیں, میری بیگم جو ہے وہ بھی خوش ہے, تیار ہوئی ہے, اچھے موڈ میں ہے, اس نے بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, گھر میں اچھی ہیپی ہے, اس لیے گھر وغیرہ سیٹ کیا ہوا ہے, گھر کا دھیان رکھ رہی ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ میں کسی چیز کے قابل ہوں, میں کوئی ہوں, میں کچھ ہوں, میں ایک فیملی کا ہیڈ ہوں نا, تو وہ فیملی میری ذمہ داری ہے, اور وہ فیملی اچھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب. وہ اپنی ورتھ کو ایسے ڈٹرمن کرتے ہیں. دیٹ از وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ان کے سامنے پریزنٹ کریں. اٹ از ناٹ کہ آپ پر میں برڈن ڈال رہی ہوں کہ گھر بھی صاف کرنا ہے, کھانا بھی بنانا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, خود تیار بھی ہونا ہے. دیٹ از ناٹ اٹ. اٹ از میکنگ دیٹ پرسن فیل گڈ, میکنگ دیٹ پرسن فیل وردی, تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو. جب اس کو لگے گا وہ قابل ہے تبھی کچھ کر پائے گا نا. تو وہ اگر اس کو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ قابل ہے, اس کو لگتا ہے وہ فیلئر ہے, اگر وہ نظر آئے گا کہ خاندان نہ خوش ہے میرا, نہ میری بیگم خوش ہوتی ہے, نہ بچے خوش ہیں, تمیز والے نہیں ہیں, بدتمیز ہیں, کپڑے دیکھو ان کے, یہ وہ سارا کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے اوکے آئی ایم اے فیلئر, میں خود فیلئر ہوں. تو عورت کی سپر پاور بہت زبردست قسم کی ہے, اور وہ سب کچھ کروا سکتی ہے, منوا سکتی ہے, لیکن طریقے سے. اب یہ اگر اس نے بیس سیٹ کی ہو, اس وقت وہ پیار سے کچھ بھی کہہ دے, پیار سے ہنس کے, مسکرا کے, حق کر کے, پیار سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, پاس بیٹھ کے, چائے پلا کے, کوکی اپنے ہاتھ سے کھلا کے, اس وقت کچھ بھی کہہ دے گی تو وہ مان لے گا. لیکن عورت کو طریقہ نہیں آ پاتا, جس کی وجہ سے جو اکثر اوقات عورتیں کہتی ہیں میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتے, وہ میں تو کچھ بھی کہتی ہوں تو اس پہ نو آ جاتی ہے, وہ طریقے سے بات ہی نہیں کر پاتی. میں نے ایک بڑا خوبصورت ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک رشتہ چلانے کا بڑا خوبصورت طریقہ اور اچھا ٹپ یہ کہ جب دوسرا آگ ہو تو آپ پانی بن جائیں. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کسی وجہ سے اپسیٹ ہیں, لو ہیں, تو اس وقت آپ اپنا بھول جائیں سارا کچھ, اور جب آپ کو لگتا ہے وہ اچھے موڈ میں, تب آپ نے ذرا سی کچھ کمپلین کرنی بھی ہے طریقے سے تو آپ کر سکتی ہیں. آپ کو منع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تھکی ہوئی ہوں, یا میرا بچوں نے مجھے آج یہ تنگ کر دیا, مجھے بتائیں میں پریشان ہوں. آپ پہ پوری آپ کو الاؤڈ ہے, اٹس یور رائٹ, یو کین شیئر اٹ, لیکن ناٹ وین دی ادر پرسن از آلسو اپسیٹ. تو آپ نے دیکھنا ہے, اور وہ عورت کی زیادہ ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ عورت میں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسٹل کی ہوئی ہے
پیشنس لوگوں کے ساتھ, ریلیشن شپ بلڈنگ, کمپیشن, کیئر کی نیڈ, لو نیڈ ایز این ایبل ٹو فلفل دیٹ نیڈ, یہ سارا کچھ عورت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. ایموشنس کو ریڈ کرنا عورت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے, آدمی تو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا یہ میں بات ضرور بتا دوں, عورتیں جو ہیں وہ بڑی پاورفل ہیں, عورتیں جو ہیں وہ بڑا کچھ کر سکتی ہیں, کروا سکتی ہیں, لیکن ان کو طریقہ آنا چاہیے. اور اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, اس میں کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اس طریقے سے ہلکی آواز میں طریقے سے بات کروں اور وہ میرے پہ اونچی آواز میں بات کریں. I don't know why women need to constantly again compare themselves with men. اپنے آپ کو آدمیوں سے کیوں کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا وہ آدمی ڈفرینٹ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیکم اے مین. عورتیں فرق ہوتی ہیں, آدمی کی آواز بھاری ہوتی ہے, اس میں نشانی ہے. عورتوں کی آواز بھاری نہیں ہوتی, اس میں نشانی ہے. یہی تو نشانی ہے, نشانیوں پہ ہی تو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نشانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا تو عورتوں کی آواز بھاری ہوتی ہے, آدمی کی پتلی سی ہوتی. لیکن اگر آدمی ہمارے پاس سے کوئی گزرے جس کی آواز پتلی سی ہے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیسے کوئی سوچتا ہے نا کہ کس کی آواز ایسی کیوں ہے. یا جب پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں لڑکے تو آپ دیکھیں ان کی آواز بدلتی ہے سب سے پہلے. تو یہ ساری نشانی ہیں اور ان پہ بات کرنا بعد میں ہم کسی دن کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن میں نے کہا میں ضرور سپر پاور جو عورتوں کی ہے وہ عورت تک پہنچا دوں, تاکہ کچھ شاید ہمارے رشتوں میں تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہو جائے, اور ہمارے میاں بھی جو ہیں وہ ہماری باتیں اب سننا شروع کر دیں, کیونکہ ہمیں منوانی آتی ہیں, ہمیں کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے. یہ بھی آرٹ آف کمیونیکیشن ہے, جینڈر بیسڈ کمیونیکیشن. آئی ہوپ دس ہیلپس. تھینک یو.